الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في سورة المائدة وكيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله ثم يتولون من بعد ذلك وما اولئک بالمؤمنین۔ ترجمہ: اور یہ تم سے اپنے مقدمات کیوں کر فیصل کرائیں گے جبکہ خود ان کے پاس تورات موجود ہے جس میں خدا کا حکم لکھا ہوا ہے، یہ اسے جانتے ہیں، پھر اس کے بعد اس سے پھر جاتے ہیں اور یہ لوگ ایمان ہی نہیں رکھتے۔ جیسا کہ پچھلی آیتوں کے اندر ذکر ہو رہا ہے یہود کا کہ اپنے معاشرے کے ایک اعلیٰ طبقے کے مرد اور عورت کو رجم کی سزا سے بچانے کے لیے انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ان کا مقدمہ پیش کیا، یہ سوچتے ہوئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو رجم کی سزا نہیں دیں گے بلکہ ان کو کوڑے مارنے کی سزا دیں گے۔ یہ سوچ کر جب وہ یہ مقدمہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عدالت میں لے کر آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی توقعات کے برخلاف رجم کی سزا دی جو کہ تورات کے اندر موجود تھی، تو وہ اپنی بات سے مکر گئے اور چاہتے تھے کہ وہ پھر جائیں، لیکن پھر ایک یہودی عالم کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے طلب کیا اور جب اس نے اس بات کی تصدیق کر دی تو پھر وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ ماننے پر مجبور ہو گئے۔ لہذا اس آیت میں اللہ سبحانہ وتعالی فرما رہے ہیں کہ کیسی تعجب کی بات ہے کہ یہ آپ کو حکم ٹھہراتے ہیں، گویا اپنے مقدمات کا فیصلہ آپ کے پاس لاتے ہیں جبکہ خود اللہ سبحانہ وتعالی نے ان کو تورات عطا فرمائی ہے اور یہ تورات کو آسمانی کتاب بھی مانتے ہیں اور اس کے فیصلے پر بھی راضی نہیں، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ ان مرد اور عورت جس کی بات ہو رہی ہے ان کی سزا رجم ہے، لیکن انہوں نے تورات کا فیصلہ جو ہے وہ ٹھکرا دیا۔ در حقیقت مسئلہ یہ ہے کہ ان کا ایمان کسی پر بھی نہیں ہے، نہ تو ان کا ایمان قرآن پر ہے اور نہ ہی تورات پر ہے، بلکہ یہ صرف یہ چاہ رہے تھے کہ اپنی مرضی کا فیصلہ مل جائے۔ جب ان کو تورات میں اپنی مرضی کا فیصلہ نہ نظر آیا تو پھر جو ہے وہ فیصلہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر آئے کہ ہو سکتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ان کو کوڑے مارنے کی سزا دیں، کیونکہ ان کے علم میں یہ بات تھی کہ قرآن کے اندر رجم کی سزا نہیں ہے اور یہ سزا جو ہے وہ تورات میں ہی ہے اور قرآن میں نہیں تھی، اور لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سزا کو برقرار رکھا اور شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی یہ سزا برقرار ہے۔ تاہم اس سزا کی کچھ شرائط ہیں جو کہ فقہی کتابوں کے اندر دیکھ لینی چاہیے۔ اگلے رکوع میں تورات و انجیل کی اللہ سبحانہ وتعالی نے مدح فرمائی ہے اور مدح فرما کر متنبہ کیا ہے کہ کیسی عمدہ کتاب اور کیسے علوم ہدایات تھے جن کی ان نالائقوں نے بے قدری کی اور انہیں ایسا ضائع کیا کہ آج اصل چیز کا پتہ لگانا بھی مشکل ہو گیا۔ آخر اللہ سبحانہ وتعالی نے اپنی رحمت کاملہ سے آخر میں وہ کتاب بھیجی جو ان سب پہلی کتابوں کے مطالب اصلیہ کی محافظ اور مصدق ہے اور جس کی ابدی حفاظت کا انتظام خود اللہ سبحانہ وتعالی نے اپنے ذمے لیا ہے۔ دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہم کو قرآن کا فہم عطا فرما، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔